بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اصول الفقہ انتہائی اہم علوم میں سے ہے، اور اہل علم نے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اور امام غزالی رحمہ اللہ نے اسے اشرف العلوم قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں احکام کا استنباط، احکام کا استخراج وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے استدلال استنباط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کن کن آیات پر کیسے کیسے عمل کیا، تو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی مبارک علم ہے، اور ایک عملی پریکٹیکلی جس چیز کا تعلق اور واسطہ جو ہے وہ ہر مکلف کو پیش آتا ہے، یعنی جو بھی فرد احکام کا مکلف ہے، عاقل اور بالغ ہے، تو اس کو اس علم سے ضرور واسطہ پیش آتا ہے۔ اصول فقہ اصلاً ان قواعد کو جاننا ہے کہ جو احکام شرعیہ فرعیہ کے دلائل سے استنباط جن کا کیا جاتا ہے، جو ہمارے تفصیلی مآخذ ہیں، تو ان سے استنباط اور استدلال کرتے ہوئے تفریعی احکام کو ہمارے سامنے رکھنا اور اس کی جزیات کو ہمارے سامنے رکھنا۔ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ اصول فقہ کا موضوع احکام شرعیہ ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ ادلہ کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں۔ تفریعی احکام ثابت ہوتے ہیں کس سے؟ قرآن کریم سے۔ تفریعی احکام ثابت ہوتے ہیں کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے اور آپ کی احادیث مبارکہ سے۔ اور یہ جو احکام شرعیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں احکام تکلیفیہ۔ احکام تکلیفیہ یعنی جن کے ہم مکلف ہیں، کہ جن کا شریعت میں ہمیں مکلف بنایا گیا، کہ جن کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور احکام تکلیفیہ کی پھر آگے قسمیں ہیں، کہ مثلاً بعض احکام وہ ہیں کہ جو فرض ہیں، جن کا وجوب ہے، بعض احکام وہ ہیں کہ جن کی حرمت ہے، کہ جس کے قریب نہیں جانا، بعض وہ ہیں کہ جن کے لیے ندب ہے، کہ وہ مندوب ہے، استحبابی حکم ہے، بعض کے لیے کراہیت کا حکم ہے، اور بعض احکام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اباحت ہے، کہ مطلب وہ کام آپ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، کہ اگر آپ کریں گے، اگر آپ وہ کام کریں تو آپ کے لیے نہ اس پر کوئی اجر ہوگا اور نہ اس پر آپ کے لیے کوئی مواخذہ ہوگا۔ تو اباحت کا تعلق اصل میں اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ احکام شرعیہ جو ہیں اور احکام تکلیفیہ جو ہیں، یہ احکام کیا ہیں؟ یہ احکام وضعیہ بھی ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ سببیت ہے، شرطیت ہے، مانعیت ہے، صحت اور فساد ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے چل کے ذکر کریں گے۔ علم اصول فقہ کے مختلف فوائد ہیں۔ اس علم کی تعریف اور اس کا موضوع ہمارے سامنے آیا، تو اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو اس کا تاریخی فائدہ ہے۔ تاریخی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی حکم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ابتدائی دور میں ان احکام کی صورت کیا تھی، متقدمین فقہا کی صورت کیا تھی، متاخرین فقہا نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، جو مسلک کے ائمہ ہیں اور جو اجتہاد کا ملکہ رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کی رائے کیا تھی، جو اصحاب ترجیح ہیں ان کی رائے کیا تھی، بڑے ائمہ کے شاگردوں کی آراء کیا ہے۔ یعنی آپ کو ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ متقدمین فقہا، متاخرین فقہا، مجتہدین، ان سے مستنبط مستخرج احکام شرعیہ کے اصول اور اس سے احکام کا استنباط، اس کی کیفیات کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ وہ علمی اور عملی ہے۔ علمی اور عملی کیا ہے؟ علمی فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو علم اصول الفقہ کو پڑھتا ہے، ان اصولوں کو، ان کلیات کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ استنباط اور استخراج کا ملکہ، اگرچہ اس وقت ہم تقلید محض کے دور میں ہیں اور تقلید جامد کا ایک سلسلہ ہے، لیکن ان دلائل تک رسائی اور اس حوالے سے علمی استعداد میں اضافہ ضرور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے۔ مجتہد کے لیے اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ علمی فائدہ، کہ وہ مصدر کو اور ماخذ کو جان لیتا ہے، کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا میں جس کام کے کرنے کا لوگوں کو حکم دے رہا ہوں، فتویٰ دے رہا ہوں، اس کا
مصدر کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، یہ ڈرائیو کہاں سے ہوا، یہ حکم شریعت مطہرہ کا آیا کہاں سے، قرآن کریم کی اس آیت سے آیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ آیا ہے، تو اس کے منبع کو اور اس کے ماخذ کو جان لینا یہ علمی فائدہ ہے، اور پھر جب اس پر عمل کیا جائے تو یہ اس کا عملی فائدہ ہے کہ آپ جاننے کے بعد اور پوری طرح شرح صدر ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے عمل کے قالب میں ڈھال لیتے ہیں۔ اجتہادی فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اجتہاد کے مختلف مناہج کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ہی آیت ہے، اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ استدلال ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال کچھ اور ہے، دیگر جو ائمہ اربعہ ہیں تو ان کا استدلال کچھ اور ہے، تو آخر کیوں ہے؟ یعنی ان کے اجتہاد میں کہاں کہاں الگ الگ اجتہاد کی کیفیت ہے، اور کہاں کہاں احکام کے استنباط میں ان کی الگ الگ آراء ہیں، اور کس کی دلیل زیادہ راجح ہے، کس کی دلیل زیادہ قوی ہے، تو اجتہادی فائدہ اجتہاد کے مختلف مناہج کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح دینی فائدہ ہے۔ دینی فائدہ کیا ہے کہ احکام پر عمل کرنے میں ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے، کہ جب آپ احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک آمادگی آتی ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں کس پہ، یہ حکم کہ جو مجھے فقہا نے ذکر کیا ہے تو یہ کیا ہے، یہ قرآن کریم کی اس آیت کا نتیجہ ہے، یا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت اور اس تک رسائی جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ہو جاتی ہے۔ علم اصول فقہ کا واضع کون ہے؟ علم اصول فقہ کس نے یہ علم وضع کیا؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ علم اصول فقہ کا واضع جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق ہیں، کہ جو فوت ہوئے 148 ہجری میں، اور ان کے والد تھے امام باقر، تو امام جعفر صادق بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری رائے ہے کہ علم اصول فقہ کا واضع، علم اصول الفقہ کا بنانے والا، اس علم کو باقاعدہ ایک مدون علم کی صورت میں وضع کرنے والا، تدوین کرنے والا، تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کب فوت ہوئے؟ 150 ہجری میں ان کی رحلت ہوئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، ان کے ساتھی، تو وہ اس کے واضعین ہیں۔ اسی طرح تیسری رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی رحلت کب ہوئی؟ 204 ہجری میں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 3 اقوال علم اصول الفقہ کے واضعین کے حوالے سے آخر ہمارے سامنے کیوں آتے ہیں؟ پہلی رائے شیعہ امامیہ کی رائے ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس علم کا جو اس کی تدوین یا اس کا وضع ہوا ہے تو کہا کہ یہ الہامی ہوا ہے، اور امام جعفر صادق اور ان کے والد جو تھے حضرت امام باقر، تو شیعہ امامیہ کی یہ رائے ہے اہل تشیع کی کہ ان دونوں بزرگوں پر القاء ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ اس علم کے واضعین جو ہیں وہ قرار پائے۔ اہل سنت والجماعت کا عمومی عقیدہ ہے، وہ حضرت امام جعفر صادق کو مجتہد مانتے ہیں، اور ان کی بزرگی اور ان کا ادب اور احترام اس کے قائل ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا، اور انہوں نے اپنی فقہ کے کچھ اصول مقرر کیے تھے مگر انہیں مدون نہیں کیا، ان کی تدوین جو ہے وہ نہیں کی۔ اس زمانے میں افتاء کا رواج تھا، تدوین منہج و اصول کا رواج نہیں تھا۔ تو افتاء میں کیا ہوتا تھا کہ آپ سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا، آپ اس کا جواب دے دیتے، اور جو اصول فقہ کی بات ہے کہ آپ اپنی کلیات کو ذکر کریں اور آپ اپنے ان اصولوں کو ذکر کریں کہ جن اصولوں کی بنیاد پر آپ جو احکام پیش کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں رواج چونکہ بالکل ابتدائی شکل تھی اور ابتدائی زمانہ تھا، تو اس زمانے میں اس علم کی تدوین کا اور اس کے اصولوں کو سامنے لانے کا، اگرچہ وہ اصول ان مجتہدین کے اپنے ذہنوں میں اور اپنے دل و دماغ میں تو موجود ہوں گے اور مختصر حلقے میں شاید اس کا اظہار بھی ہوں، لیکن باقاعدہ تدوین منہج اور قواعد و ضوابط کی صورت میں، احکام کی صورت میں، کلیات کو منضبط کرنے کی صورت میں وہ کام سامنے نہیں تھا۔ دوسری رائے کہ علم اصول فقہ کے واضع کون ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔
علامہ ابو الوفا الافغانی رحمہ اللہ نے اصول السرخسی کے مقدمے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو علم و اصول الفقہ کا مدون اول قرار دیا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کتاب الرائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تو وہ مقدم ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب کتاب الرسالہ، اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس علم اور اس فن میں اس کا نمبر چوتھا ہے، یعنی اس سے پہلے 3 کتابیں آ چکی تھیں۔ تو جس کتاب کا نمبر چوتھا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ مدون اول اس علم اور اس فن کے جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب الرائے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا لکھا تھا؟ غیر منصوص مسائل میں رائے کیسے قائم کی جائے۔ غیر منصوص، ظاہر بات ہے اجتہاد کس میں ہوتا ہے؟ اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے کہ جس میں کوئی منصوص مسئلہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر نص موجود ہوتی ہے تو نص کے مقابل میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ نص کے مقابل میں اجتہاد یا نص کے مقابل میں دوسری رائے دینا یہ کار ابلیس ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان سے جب کہا گیا کہ تم سجدہ کرو تو شیطان نے کیا کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی نص کے مقابلے میں اس کا اجتہاد یہ تھا کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو آگ میں علو اور برتری ہے اور مٹی میں خاکی انکساری اور عاجزی ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ نص کے مقابل میں اجتہاد تھا، تو نص کے مقابل میں اجتہاد کرنا یہ کار ابلیس ہے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ علم اصول الفقہ کے حوالے سے جو پہلی کتاب انہوں نے قرار دی، تو میں نے پہلے علامہ ابو الوفا الافغانی کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کتاب الرائے کو قرار دیا۔ کتاب الرائے آج ناپید ہے، کتاب الرائے موجود نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دیگر ابتدائی کتابیں الفقہ الاکبر عقائد کے باب میں جو لکھی گئی وہ موجود ہے، املا کروائی انہوں نے، لیکن کتاب الرائے جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کتاب تالیف کرنے والا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کو قرار دیا۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب تھی کتاب الاصول، لیکن یہ بھی اتفاق ہے کہ کتاب الاصول بھی اس وقت ناپید ہے، یہ کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں مختلف کتابوں میں ملتا ہے۔ ہاں، امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے کتاب الاصول لکھی، اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی اس کتاب کے متعدد حوالے ہمیں ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ ملتے ہیں، علماء کرام اس کا حوالہ جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں۔ اس سے کم از کم ایک بات تو جو ثابت ہوتی ہے، مستنبط ہوتی ہے، وہ کیا کہ شاگردوں نے اپنے اساتذہ کے منہج کے مطابق اور ان کی تعلیم کے مطابق کہ بعض کتابیں آج اگر ناپید ہیں تو اس زمانے میں شاگرد کے لیے اپنے استاد کی کتاب تو ناپید نہیں ہوگی، جبکہ اس وقت رواج اور رجحان کیا تھا کہ اساتذہ اپنی کتاب ہی پڑھاتے تھے، جو کتابیں ان کی تصنیف ہوتی تھیں وہ اپنی کتاب پڑھاتے تھے۔ تو اس لیے اس بات کا مرور زمن کے ساتھ آج ناپید ہے لیکن اس وقت ناپید نہیں ہوگی۔ تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الاصول لکھی گئی اس کی روشنی میں کہ جو کتاب الرائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تھی، اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب الاصول جو ہے وہ لکھی گئی کہ جو کتاب الاصول تھی کس کی؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی۔ تو شاگردوں نے اپنے اساتذہ کے طرز پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ اب اس میں ایک اور رائے، تیسری رائے جو ہم نے ذکر کی کہ علم اصول فقہ کا واضح کون ہے، تو علم اصول فقہ کا واضح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی قرار دیا گیا۔ امام رازی رحمہ اللہ، علامہ بدر الدین زرکشی، امام جوینی، ابو محمد جوینی اور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے حضرت امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کو فن اصول فقہ کا واضع اول قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الرسالہ، وہ موجود ہے۔ فقہی مکاتب فکر نے ہمیشہ یعنی ابتدائی زمانے میں بھی ایک دوسرے سے بھرپور استفادہ کیا، یعنی وہاں یہ بات معیوب نہیں تھی کہ ایک شخص ایک شیخ کا شاگرد ہے وہ دوسرے شیخ سے جا کر استفادہ کرے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ شاگرد تھے کس کے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے،
اور یہی امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جا کر زانوِ تلمس طے کرتے ہیں، کس کے لیے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے لیے۔ تو طلب علم کا یہ سلسلہ یہ بھرپور موجود تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے استحسان کے جو فن اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے، استحسان کے جو اصلاً تعبیر تھی اور اصطلاح تھی کس کی؟ احناف کی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے اختلاف کیا اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، الرد علی الاستحسان۔ بعد میں مالکیہ نے استحسان اور مصالح مرسلہ کا انہوں نے اضافہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع اور سد ذرائع اس کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ تدوین اصول فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا فرق، ان دونوں کا فرق کیا تھا بنیادی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اصول مدون تھے، لہٰذا اصول کے مطابق احکام کی نئی تفریعات، نئے احکام استنباط اور استخراج کے بعد وہ سامنے آتے رہے۔ احناف نے یہ کیا، احناف میں متاخرین کے ہاں یہ ہوا کہ ائمہ سے منقول جتنی تفریعات تھی ان تفریعات کو سامنے رکھ کر اس کے اصول وضع کیے کہ یہ جو احکام ہیں ان احکام کا اثبات ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے لیے اصل اس کو قرار دیا گیا، اس کے لیے اصول جو ہیں یہ قرار دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ احناف کے ہاں اصول پہلے سے مدون نہیں تھے، جبکہ شوافی کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ شوافی کے ہاں اصول جو ہیں وہ پہلے سے مدون تھے۔ تیسرا طریقہ اس میں یہ بھی رہا ہے، یہ علماء متاخرین کا طریقہ تدوین تھا، اور تمام مکاتب فکر کے اہل علم و فضل اس میں شامل ہیں، وہ یہ کہ فقہی اصول اور قواعد کی مدلل تحقیق کر کے فروعات فقہیہ پر منطبق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس منہج پر اصول فقہ کی کتابیں تالیف کرنے کا آغاز جو ہے وہ 7ویں صدی ہجری سے ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصول فقہ کا جو نشو اور ارتقاء اصول فقہ کا، اس کی مختلف صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو احکام واضح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھا بھی کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے تعامل کو بھی مد نظر رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کے مطابق جو ہے وہ احکام کا اثبات کرتے تھے۔ لیکن ہمیں وہاں بھی فقہی رجحانات ہمیں نظر آتے ہیں، ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔